اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے، میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ ان کے پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم جہاں ہو اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، یہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی۔ انسان دو چیزوں سے نفرت کرتا ہے، ایک موت سے، دوسرا مال کی کمی سے۔ حالانکہ موت دنیا کے جھگڑوں سے نجات دلاتی ہے اور مال کی کمی مقام حساب کی تکلیف کو کم کرتی ہے۔ حضرت محمد نے فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال میں کثیر مقدار میں استغفار پایا جاتا ہے۔ ارشاد ہے، دنیا سے بچتے رہو، مجھے خدا کی قسم یہ دنیا ہاروت ماروت سے بڑی جادوگر ہے۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور جس کا لوگوں پر ظاہر ہو جانا تجھ کو ناپسند ہو۔ رسول نے فرمایا، جو شخص نجومی کے پاس آیا اور اس سے کوئی سوال پوچھا، اس کی 40 دن رات کی نمازیں قبول نہیں کی جاتی۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بندے کو قیامت کے دن جب اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا تب اس میں ایسی نیکیاں لکھی ہوں گی جو اس نے کبھی نہیں کی ہوں گی، اور پوچھے گا، رب کہاں سے آئی؟ اللہ ارشاد فرمائیں گے، تیری بے خبری میں لوگوں نے تیری غیبت کی، یہ نیکیاں ان کی غیبت کرنے سے تجھے ملی۔ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو اس حسین سے محبت کرتا ہے۔ جہنم کی آگ ہر اس شخص پر حرام ہے جو لوگوں کے قریب رہنے والا ہے، آسانی کرنے والا ہے، نرم اخلاق کا مالک ہے۔ جس شخص نے پاک کمائی پر گزارا کیا، میری سنت پر عمل کیا اور لوگوں کے شر سے محفوظ رہا، یہ شخص جنتی ہے۔ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ 4 باتیں انبیاء اور رسول کی سنت میں سے ہیں: حیا کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا، نکاح کرنا۔ جب تم میں کوئی اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہے تو اس سے پوچھ لے۔ ارشاد ہے، جب دو بھائی آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ان میں 70 رحمتیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا سود کھانے سے بڑا گناہ ہے۔ حدیث نبوی ہے، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اذان و اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت گھبراہٹ ہے، جب جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ جب تم میں سے کسی شخص کو نماز میں جمائی آئے تو وہ جتنا اس کے بس میں ہو اس کو روکے، کیونکہ شیطان اندر داخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس نوجوان کو اپنے عرش کے سایہ میں رکھے گا جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ مہمان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے اور میزبان کے گناہ لے جاتا ہے۔ حضرت محمد کا فرمان ہے، جو چاہتا ہو اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلح رحمی کرے۔ کسی کی تکلیف میں اگر کوئی شخص مبتلا ہو تو اسے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی موت کی تمنا کرنے ہی لگے تو یہ کہنا چاہیے، اے اللہ، جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، جب موت میرے لیے بہتر ہے مجھے اٹھا لے۔ جب کوئی شخص سو کر اٹھے اور وہ پھر وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان رات بھر اس کے ناک کے نتھنی میں بیٹھا رہتا ہے۔ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کرنے سے عمر بڑھتی ہے۔ جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔